اور بات ہو رہی ہے توصیف بھائی سے پاکستان کی جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے جو کل اناؤنس ہوئی ہے فار ساؤتھ افریقہ ٹور ٹو پاکستان، اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس پہ ہم نے بیسکلی یہی دیکھا ہے کہ ہوم سیریز میں جو ہمارا فارمولا رہا ہے وہ اسپن بیسڈ رہا ہے۔ تو توصیف بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کی پچز پہ ہم زیادہ سے زیادہ 1-1.5 فاسٹ بالر استعمال کرتے ہیں، اس میں شاہین شاہ آفریدی کو سلیکٹ کرنا یہاں اس طرح کی کنڈیشن میں، اب جب شاہین شاہ کافی عرصے کے بعد ہمیں کچھ ردم میں نظر آئے ہیں ایشیا کپ، ان کو یہاں ٹیسٹ میچ کھلا کے رگڑا دینا، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ لاجیکل ہے؟ بھائی دیکھیے یہاں لاجیکل ہوتا کیا ہے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ذہن میں ہے کہ ہم نے اس ٹیم کو ہرانا ہے بس بلا کے، حالانکہ آپ یہ وہ والی ٹیم نہیں ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک تگڑی ٹیم ہوگی۔ لیکن جہاں تک آپ نے وہ بات کی ہے، دیکھیں یہ شاہین کو کھلانے کا جہاں تک تعلق ہے، ان کو یہ سوچتے ہیں اوپر سے بھی ہم آؤٹ کروا لیں، لیکن جب آپ ایک اینڈ سے 4 اوور بعد اسپنر لے کے آ جاتے ہیں تو یوزلیس ہو جاتا ہے نا، پھر کیا ہے اس میں؟ آپ نے دیکھا، آپ نے نام بھی لیا ان کا کہ وہ کھیلے 1 اوور کیا، 2 اوور کیا، 3 اوور کیا اور ٹیسٹ میچ کھیل لیا، پورا ٹیسٹ میچ ختم، اس کے بعد ٹیم سے باہر ہو گئے۔ تو آپ کا سارا کردار تو میرا خیال اسپنرز کا ہوگا، تو اس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے شاہین کو اتنا وہ کریں، آپ کوئی ایک آدھ ایسا میڈیم پیسر کر لیں، 6-7 اوور کرے وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی اسپنر اپنی ڈیوٹی دیں، اور ڈیوٹی کیا مطلب اس پہ لگ جائیں، نوکری پہ لگ جائیں، بالکل ایسے بھی لگ جائے، مزدوری کرنا شروع ہو جائے اسپنر۔ بٹ پرابلم یہی ہے کہ ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کو ایک ٹیسٹ میچ لگا تھا ہمیں ہمارے ہی ٹریپ میں پھنسانے میں، تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم تو اس سے بہت بہتر ہے اور ان کے پاس اسپن کی کوالٹی بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ خیر موونگ آن، یہ جو ٹیسٹ سیریز ہے نا، یہ ایک اور شخص کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے شان مسعود۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ کپتان نہ رہیں، بہت باتیں چل رہی تھی، لیکن ان کو ایک اور موقع دیا اور میں اس سے بہت خوش ہوں، مجھے لگتا ہے ان کو یہ چانس ضرور ملنا چاہیے تھا۔ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ موقع شان کے لیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بالکل ٹھیک کیا انہوں نے کہ اس کو ابھی رکھا ہوا ہے، اور یہی ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے یہاں تو مختلف جگہوں سے آوازیں آتی ہیں تو ہٹانا اور رکھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن میرا خیال ہے اچھا فیصلہ ہے، اس کو رکھیں۔ لیکن اب یہ ہے اس کو جتنا میں نے دیکھا پچھلے سیریز میں، اس کی مدد کو کوئی نہیں آتا تھا، میں نے دیکھا ہے۔ مدد سے مراد میری یہ ہے کہ جب اب ایک کپتان ہے، 1-2 سینئر اگر موجود ہیں، وہ آن کے بات کریں۔ اس وقت تو بابر بھی تھے آئی تھنک، میرا خیال، تو آن کے بات، وہ تو اکیلا کھڑا ہوتا تھا ایسے ہاتھ باندھ کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسے کرتا رہا۔ مجھے تو کوئی لگا نہیں، اور ہم سب نے یہی کہنا شروع کرے یار وہ تو بالکل ایسا ہے، وہ ہوتا نہیں۔ بھائی آن کے بات کرو، یہ پاکستان کی ٹیم ہے، کوئی آپ کے گھر کی ٹیم تھوڑی ہے۔ ظاہر ہے آپ اگر کسی کو فیل کرنا چاہتے ہو تو کر لو فیل اس سے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی اب پتہ چل گیا اور پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کو پرفارم کر رہے ہیں، لمبا پرفارم کرے تاکہ سب کے منہ ہی بند ہو جائیں گے۔ منہ بند کر تو بابر رضوان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے لوگوں کے منہ بند کرنے کا، اور ون ڈے سیریز میں آپ نے دیکھا ویسٹ انڈیز کے خلاف ان کی پرفارمنس بہت خراب تھی، T20 سے آلریڈی ڈراپ ہیں، یہاں یہ اپرچونٹی ہے دوبارہ سے پروف کرنے کی اپنے آپ کو۔ ڈیفینیٹلی پریشر ہے، اور پریشر جو ہے نا وہ اب میرا خیال ہے کہ سینئر جونیئر نہیں، جونیئر پہ تو اتنا پریشر ہی نہیں آتا، وہ تو بیچارہ کھیلتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ اب جتنے سینئر ہیں، جو حالت ابھی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ان پہ پریشر ہوگا، اور ایک اچھے پلیئر کی یہی نشانی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے یا آپ سے کچھ نہیں تو واپس آئیں۔ واپس کس طرح آئیں گے؟ ٹیم کو جتا کے آئیں، اپنا پرفارم لمبا کر کے آ جائیں، ختم ہو گئی بات۔ یہی ایک طریقہ کار ہے، نہ کہ ادھر سے باتیں ہوں ادھر سے باتیں ہوں، لوگ کہیں کہ اس کو کیوں نہیں لیا، اس کو کیوں نہیں لیا۔ بھائی آپ اتنا لمبا پرفارم کر دیں۔ اچھا چلتے چلتے توصیف بھائی ایک آخری سوال یہ کہ ہر بار جب ہم کوئی ایونٹ ہارتے ہیں تو ایک نئی طریقے کی ڈرامے بازی ہوتی ہے، اس بار یہ NOC کا ایشو آ گیا ہے، پچھلی بار سرجری تھی، اس بار NOC ہے کہ پلیئرز کی NOC ہولڈ کر لی گئی ہے، ان کو لیگز کی اجازت نہیں ملے گی۔ پہلا پوائنٹ یہ کرے کوئی بھرے کوئی، وہ تو زیادہ تر وہ کھلاڑی ہیں جو ایشیا کپ میں تھے بھی نہیں، بگ بیش کھیلنے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو آگے ہماری سے کیا رہے گی؟ پاکستان کرکٹ بورڈ خود اجازت دے رہا ہے اور پھر خود منع کر رہا ہے۔
دیکھیے جس لیگ سے وہ کھیل رہے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ آئیں گے. ہمیں نا یہ تو ہمارے کو آپ کو پتا ہے, ہمیں بھی نہیں, ہمیں بھی پتا ہے, لیکن یہ تو باقیوں کو کہہ جاؤ جی ہم نے دیکھیں روک دیا سب کو, یہ کر دیا, کچھ بھی نہیں کرتے. اور کیوں روک رہے ہیں یار, ہے تو جانے دیں آپ, اس میں کون سی ایسی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سب دکھاوا ہے سارا. پرمیشن مل جانی ہے ان کو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, پرمیشن مل جائے گی, وہ لوگ چلے جائیں گے کھیلنے. اور یہی ہے. اب دیکھیے یہ سوچنا پڑے گا کرکٹ بورڈ کو کہ 4 اوور کی کرکٹ کے لیے پلیئروں کو رکھنا ہے, یا یہ جو ٹیسٹ میچز آ رہے ہیں یا ون ڈیز آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کوئی ایک ایسی وہ بنانا ہے کہ یہ وہ بھی کھیلیں. میں نے شیٹی صاحب کو ایک بات کی تھی, میں نے کہا سر عامر نے جب چھوڑا تھا میں نے کہا تھا سر ان کے اوپر مت جائیں, یہ تو سب اب 4 اوور کی کرکٹ کے پیچھے بھاگیں گے, آئی مین کہ 20, اور بس وہ, اور نہ یہ فرسٹ کلاس کھیلتے ہیں نہ کچھ کھیلتے ہیں. جو پتہ چلے آج حالت دیکھ لیں نا آپ, 4 اوور کرنے والوں کی حالت دیکھ لیں. فائنل کو آپ کتنا غرق کروا دیا انہوں نے فائنل کو. مطلب آئی مین آپ اتنے ایکسپیرینس 100 سے زیادہ پتہ نہیں کتنے میچ کھیلے ہوئے ہو, آپ نے 2 اوور میں ہماری ٹیم کو پورا ختم کرا دیا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. ہم تو سوچ رہے تھے کہ آج بھنگڑا ڈالیں گے, کچھ کریں گے کہ بھائی آج انڈیا کو ہم نے جیت کے ہی ہم کچھ کر سکتے تھے. صحیح. تو آئی ایم سوری, جو بھی سینئر ہیں جو ہیں جس نے بھی کیا وہ آئی تھنک ٹھیک نہیں ہوا.